بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. صدق الله العلي العظيم. کل کی تقریر میں ہم نے یہ پڑھا تھا مسئلہ اس بارے میں کہ بندہ اگر نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جائے، یعنی نشہ نہیں کرنا چاہیے. تو انسان کا دماغ چکرا رہا ہو، انسان کو سمجھ بوجھ نہ ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو ایسی حالت میں نماز جائز نہیں ہے. اسی طرح پھر ہم نے اگر پانی نہ ہو تو تیمم کرنا ہے، پھر تیمم کا طریقہ کیا ہے، یہ سارا ہم نے پڑھ لیا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہاں سے اس بات کا ذکر ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اور آپ علیہ السلام کے مخالفین کو شکست فاش کے طور پر ظاہر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی طرف دیکھو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا. یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، کتاب کا ایک حصہ دیا گیا. اس سے مراد یہ ہے کہ ویسے تو انہیں پورا دین ملا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پورا دین ملا تھا، لیکن پھر ایسا ایسا جو تورات ہے اس میں تبدیلی آتی گئی. ٹھیک ہے، اب باقی کتاب تو ختم ہو گئی لیکن ایک حصہ کتاب کا ان کے پاس ابھی بھی باقی ہے. اگر اس پہ بھی یہ عمل کرتے تو یہ کامیاب ہو جاتے، کیونکہ اس حصے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں موجود ہیں، اس حصے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات موجود ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو اگر یہ اس حصے پہ بھی عمل کرتے تب بھی یہ کامیاب ہو جاتے، لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو ترجیح دی ہے، گمراہی کو اختیار کیا ہے. اب یہ خود بھی گمراہ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، ان کے پیچھے لگ جاؤ، ان کی بات ماننے والے بن جاؤ. یہ خود بھی گمراہ ہیں، تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے آپ ان کی باتوں پہ یقین نہ کریں، انہیں اپنا دوست نہ سمجھیں، انہیں اپنا مددگار نہ سمجھیں، کیونکہ بظاہر یہی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ بندہ یہ کہتا ہے یار یہ میرے ساتھ رہتا ہے، یہ کاروباری بندہ ہے، اگر اس کے ساتھ مل کے کاروبار کروں گا تو میں بھی بڑا کاروباری بن جاؤں گا، یہ تاجر ہے میں بھی بڑا تاجر بن جاؤں گا. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگرچہ ان کے پاس جو مرضی ہے سب کچھ ہے، لیکن یہ تمہارے دشمن ہے، ابدی دشمن ہے. انہیں اپنا دوست مت سمجھو، یہ تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے. بس تم یہ سمجھو واللہ اعلم بأعدائکم وکفی باللہ ولیٰ وکفی باللہ نصیرا. تم نہیں جانتے لیکن تمہارا رب خوب جانتا ہے کون تمہارا دوست ہے کون تمہارا دشمن ہے. بس اپنی دوستی کے لیے، اپنی مدد کے لیے اللہ کو کافی سمجھو. جب مدد لینی ہو تب بھی اللہ کو پکارو، جب دوستی کرنے ہو تب بھی اللہ سے کرو. اللہ کے غیر سے نہ دوستی کرو نہ مدد مانگو. ٹھیک ہے، یہ یہودیت کے مقابلے میں اس چیز کو ذکر کیا. اور آگے پھر اس بات کا ذکر ہے کہ یہود جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کیا کچھ کرتے تھے، کس انداز سے گفتگو. مثال کے طور پر جس طرح یہاں پہ خطیب صاحب بیٹھا ہو، بیان کر رہا ہو، سامنے سارے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، تو کوئی بات پسند آئی ہے تو لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اسی طرح کوئی کہہ دیتا ہے کیا بات ہے، بہت اچھی بات کی ہے، کبھی نہیں سنی. ٹھیک ہے، ایسے انداز میں ہم نے کبھی بات نہیں سنی وغیرہ ذالک، یہ چیزیں ہوتی تھی. تو اسی طرح اہل عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب لوگ بات سنتے تھے نا تو پھر وہ کیا کہتے تھے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، رائنا انظرنا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہوتے تو صحابہ سامنے بیٹھے ہوتے، تو جب بہت اچھی بات لگتی نا تو کیا کہتے ہیں، جس طرح ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں رائنا رائنا انظرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. معنی یہ ہے ہماری بھی رعایت رکھیے، ہمارا بھی خیال رکھیے، ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، یہ معنی مفہوم ہوتے ہیں. تو جب اس طرح کی باتیں ہوتی تو یہودی جب ساتھ بیٹھے ہوتے تو انہیں جلن ہوتی.
تو اب یہ اپنی زبانوں کو موڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتے اور رائینا کی بجائے کہتے ہیں رائینا، یہ ایک قسم کی گالی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا گیا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں وسمع غیر مسمع، کہ آپ نے ایسی بات کی ہے جو ہم نے کبھی پہلے نہیں سنی، لیکن اس بات کا یہودی یہ مفہوم آپس میں استہزاء کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ یہ ایسی باتیں کرتا ہے جو کبھی سننے میں ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب لفظ ایک ہے لیکن مفہوم بدل دیتے تھے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوگ دل آزاری کرتے تھے، دل آزاری کرتے، دل توڑتے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتے۔ اللہ رب العزت نے تسلی دی، فرمایا آپ ان کے استہزاء کی پرواہ نہ کریں، انہیں چاہیے تھا کہ یہ آپ کی اطاعت کرتے، لیکن انہوں نے اطاعت نہیں کی، انہوں نے گمراہی کو ترجیح دی ہے۔ اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت کی ہے، اللہ نے ان پر آخرت میں بھی لعنت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑا سا، ہاں ہم تنبیہ کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان لے آؤ تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں، جس طرح ہم نے اصحاب سبت کے ساتھ، وہ واقعہ پڑھیں گے قرآن پاک میں آتا ہے، اصحاب سبت یہ ایک دن ہے جس دن میں انہیں منع کیا گیا تھا شکار کرنے سے، لیکن وہ شکار کرتے تھے تو پھر اللہ نے ان کے چہرے مسخ کر دیے تھے، ٹھیک ہے، بندروں کی شکل بنا دی تھی، تو وہ بندر بن گئے تھے، چند دن زندہ رہنے کے بعد مر گئے تھے۔ تو اب جب ان کے چہرے مسخ ہو گئے، عذاب آیا تھا، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح نافرمانیاں کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے چہرے بھی مسخ کر دیں، ٹھیک ہے، ان کے چہرے مسخ کر دیں، ان کو دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیں۔ بہرحال یہ ایک غصے کا اظہار بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار بھی ہے۔ اب ترجمہ سمجھیں گے تو ترجمے سے بات سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، یشترون الضلالۃ، وہ اختیار کرتے ہیں گمراہی کو، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، گمراہی کا راستہ اختیار کر لو۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ کافی ہے بطور دوست ہونے کے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ کافی ہے بطور مددگار ہونے کے۔ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور لوگوں میں سے وہ جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ پھیرتے ہیں کلام کو، باتوں کو اپنی جگہوں سے۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا۔ اب بات تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے نہیں مانا، ٹھیک ہے۔ سمعنا، وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، ہم نے نافرمانی کی۔ واسمع غیر مسمع، اور تو سن اس حال میں کہ تو سنایا ہوا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بات تو کر رہا ہے لیکن تیرے پاس اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ رہی، نعوذ باللہ، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ تو آپ نبی نہیں ہے۔ واسمع غیر مسمع، تو سن اس حال میں کہ سنایا ہوا نہیں ہے۔ وراعنا، اور وہ راعنا کہتے موڑتے ہوئے بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو، وطعنا فی الدین، اور تان کرتے ہوئے دین میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، اور کاش کہ یہ لوگ کہتے ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، اور آپ سنیں اور ہماری رعایت رکھیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور یہ کیا ہے، درست ہوتا۔ وَلَٰكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن ان پر اللہ نے ان کے کفر کی سبب سے لعنت کی ہے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑے سے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، آمنو، ایمان لے آؤ، بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس چیز پر جس کو ہم نے اتارا اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا، پہلے اس سے کہ ہم کیا کرتے، مسخ کرتے چہروں کو۔ فنردها علی ادبارها، ہم پھر ان کو پھیرے ان کے پشتوں پر، یعنی ایسی حالت پر جو قابل دید نہ ہو۔
او نلعنہم یا ہم ان پر لعنت کریں کما لعنا اصحاب السبت جیسے ہم نے لعنت کی اصحاب السبت پر وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ جو کرتے ہیں وہ ہو کر رہتے ہیں اللہ پاک ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے